السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ ہفتہ ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب اجیت ڈوبھل صاحب نے آئی پی ایس پروبیشنرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر ایک تقریر فرمائی۔ اس تقریر نے ہندوستان کے دانشور طبقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تقریر میں اچھی باتیں بھی تھیں، لیکن دو باتیں بڑی اہم ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت یہ نہیں کہ عوام بیلٹ باکس میں اپنا ووٹ ڈال دیں، بلکہ جو نمائندے چنے جاتے ہیں، جب وہ قانون بناتے ہیں اور اس قانون کو جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ جمہوریت کہلاتی ہے۔ ووٹ ڈال کر نمائندوں کو چننا جمہوریت نہیں ہے، بلکہ وہ نمائندے جب قانون بناتے ہیں، اس قانون کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا، یہ جمہوریت ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی، سول سوسائٹی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور انہوں نے اس کا تذکرہ فورتھ جنریشن وار، چوتھی دور کی جنگ، یہ جنگ بارڈروں پہ نہیں ہوتی ہے بلکہ سول سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ یہ سول سوسائٹی کی حفاظت کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ سول سوسائٹی کا استعمال کر کے یا سول سوسائٹی کو رشوت دے کر یا سول سوسائٹی کو کسی طرح کا دباؤ ڈال کر اس سے ایسا کام لیا جا سکتا ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ پولیس والوں کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ سول سوسائٹی میں اس طرح کا معاملہ نہ ہونے پائے۔ یہ باتیں تھیں دو جو ان کی آئی پی ایس پروبیشنرز کی تقریر میں جو بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ تقریباً گزشتہ ایک ہفتے سے مختلف اخبارات میں، مختلف چینلوں پر اس پہ مباحث چل رہے ہیں۔ کچھ دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تقریر
کوئی معمولی سیاستداں کی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بیوروکریٹ کی طرف سے، جس کی زبان سے کبھی بھی آئیں بائیں شائیں نہیں نکلتا ہے۔ اس تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اب مستقبل میں ہندوستان ایک اتھارٹیرین ملک بن جائے گا، جہاں پہ جو قانون پاس ہوگا اس کو بزور امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ وہ قانون لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو یا لوگ اسے پسند کریں یا نہ کریں، اسے بزور امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سول سوسائٹی اس وقت 4th جنریشن وار ہے، اور یہ جنگ پولیس والوں کو لڑنی، مطلب یہ نکل رہا ہے، یعنی سول سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس طرح کہ یہ ملک کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ پہلے ہم یہ جانیں کہ سول سوسائٹی کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ معاشرے کے وہ باضمیر افراد جو کسی برائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ناانصافی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں سول سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ معاشرہ عام تو ایک رخ پہ بہتا رہتا ہے، اس کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ کیا صحیح کیا غلط، بس اپنی مصروفیتوں میں وہ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں سول سوسائٹی کہا جاتا ہے، جن کا تعلق نہ حکومت سے ہوتا ہے، نہ کارپوریٹ سیکٹر سے یا نہ تجارت سے ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مظلوم کا سپورٹ کرتے ہیں، اور حکومت پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اگر کچھ قانون غلط بن گیا ہے تو اسے ہٹا لیا جائے۔ اسے سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ ابھی ہندوستان میں سول سوسائٹی کی چند جھلکیاں آپ کو ملیں گی۔ جیسے 2002 میں گجرات پوگروم ہوا تو ایک خاتون جس کا نام تیستا سیتلواڑ ہے، وہ اکیلی کھڑی ہو گئی اور اس نے ببانگ دہل کہا کہ یہ ظلم ہے۔ تریپورہ میں بھی جو ہوا، کتنے ہی پترکار، جرنلسٹ، اخباری نمائندے جنہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تریپورہ میں یہ ظلم ہو رہا ہے، جب تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تریپورہ میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ لوگ بھی سول سوسائٹی کے مانے جاتے ہیں، جو ظلم کے مقابلے میں ٹھہر جاتے ہیں، ناانصافی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے سول سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات آ رہی ہے کہ یہ سول سوسائٹی ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہم آج سول سوسائٹی کی اہمیت پر اور اسلام میں اس کے مقام پر آپ سے گفتگو کریں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسلام میں سول سوسائٹی کی کتنی اہمیت ہے۔ سول سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے، پھر سے آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، معاشرے کے باشعور لوگ
اور وہ لوگ جن کی نگاہ ہمیشہ معاشرے پہ رہتی ہے، اس کے اچھائی اور برائیوں پہ رہتی ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ ناانصافی کے خلاف ٹھہر جاتے ہیں۔ اسلام میں دو اصطلاحات ہیں، ایک معروف، ایک منکر۔ یہ دو اصطلاحات کے معنوں پہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ سول سوسائٹی کی کیا اہمیت ہے۔ معروف کے معنی یہ ہے کہ وہ اچھائی جو سول سوسائٹی کے نزدیک اچھائی ہو اسے معروف کہتے ہیں۔ منکر وہ برائی جو سول سوسائٹی کے نزدیک برائی ہو یا معاشرے کے وہ باشعور طبقے کے نزدیک برائی ہو اسے منکر کہتے ہیں۔ ایک جنرل آدمی اگر کسی بات کو اچھا مانتا ہے تو وہ معروف نہیں ہو سکتا۔ ایک جنرل معاشرے کا آدمی کسی چیز کو برائی مانتا ہے تو وہ برا نہیں ہوتا، بلکہ اس معاشرے میں جو سول سوسائٹی ہوتی ہے، معاشرے کے جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے جو کریم ہوتے ہیں، وہ اگر کسی چیز کو اچھا مانتے ہیں تو اسے معروف کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معروف کے لیے کوئی اس کی تفصیل نہیں بیان کی کہ اچھائیاں یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ صرف قرآن میں کہہ دیا کہ معروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ اٹھے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، کون سی چیز معروف ہے، کون سی چیز منکر ہے، تو اسے سول سوسائٹی سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کسی شراب خانے میں جا کے پوچھنا نہیں پڑے گا، کسی غلط اڈے پہ جا کے پوچھنا نہیں پڑے گا، بازاروں میں جا کے پوچھنا نہیں پڑے گا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ بازار کے کسی تاجر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اسراف تو بہت اچھی چیز ہے۔ شادی خانے کے مالک سے پوچھے تو کہے گا کہ اسراف بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اچھائی اور برائی جاننے کے لیے سول سوسائٹی سے پوچھنا پڑے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ سول سوسائٹی کی اسلام میں یہ اہمیت ہے۔ معروف و منکر کا کام کرنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ معاشرے کے اچھے لوگ کس کو اچھا سمجھتے ہیں، کس کو برا سمجھتے ہیں۔ حضرت گرامی، قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر سول سوسائٹی مطلب ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ سول سوسائٹی کے ذریعے سے اپنی معیشت کو تکمیل فرمایا ہے، ہمیشہ عذاب نہیں دیا۔ عذاب تو بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس سے پہلے معاشرے کی سول سوسائٹی کا سپورٹ حق کو حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی معیشت کو پوری کرتا ہے۔ معاشرے کی سول سوسائٹی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سول سوسائٹی کے ذریعے سے اپنی معیشت کو تکمیل کرتا ہے، یا اللہ کی تقدیر کس طرح تکمیل پاتی ہے، دو واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دو مائیں تھیں، ایک ماں سے 10 بچے تھے اور دوسری ماں سے 2، حضرت یوسف اور ان کے بھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بے انتہا چاہتے تھے۔ یہ بات وہ 10 بھائیوں کو بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ اس کا تذکرہ
اور وہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. اس واقعے میں ہم کو سول سوسائٹی کا فرد ابھر کے سامنے آتا ہے کہ کس طرح ایک فرد اپنا رول انجام دیتا ہے اچھائی کی طرف. اذ قالوا 10 بھائیوں نے کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہمارے والد ان دونوں سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ کڑیل جوانی کو پہنچ چکے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ طاقتور گروہ بن چکے ہیں. ہمارے ذریعے سے والد کی معاشرے میں عزت ہو سکتی ہے اور عزت ہوتی ہے. جب بچے جوان ہو جائیں، کڑیل ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں تو باپ کی عزت معاشرے میں بڑھتی ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ ہمارے والد ہمارے بجائے 2 بھائیوں کو، یوسف اور اس کے بھائی کو چاہتے ہیں. ہمارے والد صاحب کا معاملہ کچھ ٹھیک نہیں دکھتا، انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. دیکھو، یوسف کو قتل کر دیں گے یا کسی بیابان میں اسے چھوڑ دیں گے. جب یہ کام ہو جائے گا، جب یہ ہٹ جائیں گے یوسف، تو اس کے بعد ابا کی یعنی والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی. یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. یوسف کے رہنے کی وجہ سے توجہ ان کی طرف ہو رہی ہے. اس کو ہٹانا چاہیے. تو اس کے لیے یا تو انہیں قتل کر دیں گے یا کسی بیابان میں چھوڑ دیں گے. بیابان میں، جنگل میں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خونخوار درندے چھوڑ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد خونخوار درندے کھا جائیں گے. یہ کام کرنے کے بعد ہم لوگ توبہ کر کے اچھے بندے بن کے زندگی گزاریں گے. یہ کام کر لیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ غلط کام کرنے کے بعد ایک دم نہا دھو کے پاک صاف ہو جائیں گے، اچھے بندے بنیں گے. اب یہاں سول سوسائٹی کی آواز ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد کس طرح یہ جو کام ہو رہا تھا یوسف کو قتل کرنے کا، اس کام میں رکاوٹ آ گئی سول سوسائٹی کی آواز کی وجہ سے. قال قائل منہم، انہی میں سے ایک آدمی نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. دیکھو، یوسف کو قتل مت کرو. سول آواز ہے، قتل مت کرو، یہ بہت برا کام ہے، قتل مت کرو. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسے ایک کنویں میں پھینک دو. کوئی بھی ایک کاروان، ایک قافلہ گزرے گا، کنویں میں سے اسے نکال لے گا. اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو، اسے قتل مت کرو. یہ سول سوسائٹی کی آواز ہے، یہ باضمیر آواز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی معیشت کی تکمیل کر رہا ہے. یوسف کو قتل سے بچا رہا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی تاریخ آگے بن رہی ہے. یہ اللہ کی معیشت. اور آپ ہماری تقریر میں آگے اور مزید باتیں جائیں گے کہ کس طرح معاشرے میں جو سول سوسائٹی ہوتی ہے وہ اللہ کی معیشت کی تکمیل کرتی ہے. یہ اتنی اہم ترین ہے. یہ 4th جنریشن وار نہیں ہے، یہ معاشرے کی حیات کے لیے ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پورے 9 بھائیوں نے پروگرام بنا لیا، لیکن اس میں سے ایک آواز تھی سول سوسائٹی کی، بولے میں قتل مت کرو.
اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی بیابان میں چھوڑ دو، بیابان میں چھوڑنے کا مطلب بھی ختم کرنا تھا، بولے نہیں، ایک کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آنے تک وہاں پہ سیف تو رہے گا، اور قافلہ آ کے اٹھا کے لے جائے گا۔ اسی سورے میں اگر آپ دیکھیں آگے چل کر ایک اور سول سوسائٹی کا عمل سامنے آتا ہے۔ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، ایک قافلے نے کنویں سے نکالا، مصر لے گئے، مصر میں انہیں فروخت کر دیا، عزیز مصر نے انہیں خریدا، اور عزیز مصر کے گھر میں وہ رہے، انتہائی خوبصورت جوان بن کے ابھرے۔ عزیز مصر کی بیوی کی نیت ان پر خراب ہو گئی، ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک دفعہ کا واقعہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے، بیوی ڈورے ڈالنے لگی، یہ باکردار نوجوان تھے، وہ اس خاتون کی باتوں میں نہیں آ رہے تھے۔ خاتون نے بہت زور دیا تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے واٹس ایپ پہ خالی گفتگو کے لیے مچلتے رہتے ہیں، خالی دیکھنے کے لیے مچلتے رہتے ہیں، یہ کردار ہونا چاہیے۔ ایک عورت بلا رہی ہے عیش کے لیے، یہ کردار ہے اہل ایمان کا۔ واٹس ایپ میں بیٹھ کے لڑکیوں سے گفتگو کرنے کا نہیں ہے، میسیجز بھیجنے کا نہیں ہے، اپنے دوستوں میں ڈینگے مارنے کا نہیں ہے، اپنے فرینڈز کے بارے میں، یہ کردار ہے۔ جب بھاگے تو وہاں سے میں واقعہ سناتا ہوں۔ فاستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، اور عورت بے چین ہو گئی کہ بھاگ رہا ہے، نہیں ان سے تو مجھے کام کروانا ہے، عورت بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف تیز بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے ان کا قمیص پکڑا، کھینچا، قمیص پھٹ گیا۔ دروازے تک پہنچے، اچانک اس کا شوہر دروازے پہ نمودار ہو گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس عورت کا شوہر نمودار ہو گیا۔ اچانک عورت پینترا بدلتی ہے۔ چند لمحے پہلے عیش کے لیے حضرت یوسف کو بلا رہی تھی، جو ہی اپنے شوہر کو دروازے پہ دیکھی، اس نے کہا کہ اے شوہر، اس شخص کا کیا معاملہ ہونا چاہیے جو آپ کے اہل و عیال کے بارے میں غلط سوچتا ہے؟ یا تو اسے جیل بھیجوانا دینا چاہیے یا بہت بری سزا دینی چاہیے۔ اچانک شوہر کے سامنے اس نے مقدمہ رکھ دیا، حالانکہ حضرت یوسف اپنی کردار کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، وہ پیچھے سے ان کی وہ بھی پکڑ کے کھینچ رہی تھی، اور قمیص کو پھاڑ بھی دیا اس نے۔ جو ہی شوہر کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ شخص مجھ پہ غلط نیت کر رہا تھا، نعوذ باللہ، اور ایسے شخص کے لیے آپ کے پاس کیا حکم ہے؟ اسے جیل بھیجنا چاہیے یا اس کو بہت خطرناک سزا دینی چاہیے؟ حضرت یوسف نے صفائی کی، قال ہی راودتنی عن نفسی، نہیں میں ایسا نہیں ہوں، یہ خاتون ہی مجھ پہ ڈورے ڈال رہی تھی۔ اب مقدمہ معلق ٹھہر گیا، عورت الزام لگا رہی، اور یہ اس گھر میں غلام ہے بچپن سے لے کے اب تک۔
اور یہ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں، یہ اس نے مجھ پہ ڈورے ڈالے ہیں. یہاں پہ ایک سول سوسائٹی کی آواز ابھر کے آتی ہے اور قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نقل کرتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہ جو اس کے اہل میں سے تھا. اہلیہا کا مطلب اس کے خاندان، عورت. اہلیہا ہاں مطلب عورت، اس عورت کے خاندان سے یا اس کے سٹاف میں سے، چونکہ بہت بڑی خاتون تھی، اس کا سٹاف، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، خاندان بھی یا اس کے سٹاف میں سے بھی. آپ اندازہ لگائیے کہ اس عورت کے خاندان سے تعلق ہے یا اس کے سٹاف سے تعلق ہے، تو وہ آدمی کھڑا ہو کر کس طرح حق کی بات کرتا ہے. ایسا ممکن ہے؟ شہد شاہد وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. یہ ہے سول سوسائٹی، یہ ہے حق بولنے والی قوت معاشرے کی. اس عورت کے اہل خانہ ہونے کے باوجود یا اس عورت کے سٹاف میں ہونے کے باوجود، مصر کے بہت بڑے عہدیدار کی بیوی ہونے کے باوجود، اس کے پاس اس کے خاندان میں آدمی ہے اور سول سوسائٹی کا ممبر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر صاف تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ عورت کی غلطی ہے، لیکن بڑے پیارے انداز میں اس نے یہ کہا کہ اگر یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی اور یہ یوسف جھوٹا ہے، اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ یوسف سچا ہے. عام طور پہ معاشرے میں کہہ دینا بات الگ ہے، ایک محل میں اہل ہوتے ہوئے جبکہ خاتون کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. قرآن مجید اس سول سوسائٹی کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. اہل ایمان اس سول سوسائٹی کے ممبر ہیں، نہ یہ دیکھتے نہ وہ دیکھتے کہ باپ بیٹا کوئی قریبی رشتہ دار کھڑے ہو کے حق کی بات کرتے ہیں. دس از دا سول سوسائٹی. اس کے بعد اس کے فوری بعد دوسری سول سوسائٹی کا فرد کی تصویر ابھرتی ہے. شوہر دیکھتا ہے فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. جب اس شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا اے عورت یہ تیری چالیں ہیں، تیری چالیں تو بہت بری ہیں. ایک شوہر کہہ رہا ہے بیوی کو. ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے معاشرے میں کہیں ارے گواہ کو تو کیا گواہی دے رہا، اسے ختم کر دے، اسے ہی مار دے. وہ گواہ جو بیوی کے خلاف گواہی دے رہا ہے اسی کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں اس نے کہا یہ سول سوسائٹی کا دوسرا منظر ہے. اس نے کہا جب یوسف کو دیکھا کہ ان کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تیری چالیں ہیں اور تیری چالیں بڑی عظیم ہیں، بہت خراب ہیں. اور یوسف سے کہا، فرمایا یوسف عارض عن ھذا، یوسف چھوڑ دو اس کو، یوسف اس عورت کو چھوڑ دو. پھر عورت سے کہا لتغفری اغفر لی ذنبی، کیا ہے فاستغفری لذنبی، فاستغفری لذنبی، اے خاتون، اے میری بیوی اپنے گناہ سے معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے، معافی مانگ.
ایک میئر آف دی سٹی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، اپنے غلام کے مقابلے میں کہا کہ میرے غلام میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے، معافی مانگ۔ اور یوسف نے کہا کہ جان دو، اس کو چھوڑ دو۔ دس از دا سول سوسائٹی۔ قرآن مجید اس سول سوسائٹی کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب اس طرح کی سوسائٹی وجود میں آتی ہے تو ہر طرف امن ہی امن ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور واقعہ تھا قرآن میں اسے چھوڑتا ہوں، سیرت میں آ جاتا ہوں۔ کس طرح سیرت نبوی پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکے کی سول سوسائٹی کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں جس کے آغوش میں ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اس مکے میں سول سوسائٹی بھی تھی۔ ولید ہو، اس طرح کے مشرکین ہو، اس کے باوجود مکے کی آغوش یا مکے کی گود میں سول سوسائٹی بھی رہتی تھی۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ ایک واقعہ مکے میں پیش آیا۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مال تجارت لے کے مکہ آیا اور مکے کے ایک بہت بڑے سردار عاص بن وائل کو اپنا مال تجارت دے دیا، اور اس نے اس کی رقم ادا نہیں کی۔ عاص بن وائل نے اس کی رقم ادا نہیں کی۔ مکے میں قبیلہ زبید کے بہت سارے حلیف قبائل تھے، بنو عبدالدار، بنو جمح، بنو سہم، بنو عدی۔ ہر ایک قبیلے کے پاس گیا، کہا کہ میں نے مال عاص بن وائل کو دیا ہے، میرا حق دلا دیجئے۔ خاموش بیٹھ گئے، کسی نے ہمت نہیں کی، کسی نے ہمت نہیں کی۔ جیسے آج چھو رہا ہے، کتنے لوگ ہمت کرتے ہیں؟ چند مٹھی بھر لوگ ہی، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے قبیلے، حالانکہ حلیف قبیلے ہیں، وہ جا کے ان سے التجا کر رہا ہے کہ میرا مال عاص بن وائل لیا ہے۔ عاص بن وائل مکے کا بہت بڑا سردار مایوس ہو گیا۔ ایک پہاڑ جس کا نام جبل ابو قبیس ہے، اس پہ چڑھ گیا۔ ایک غمگین مرثیہ اس نے لکھا، مرثیے میں اس تجارت کا تذکرہ کیا۔ وہاں سے حضرت زبیر بن عبد المطلب گزر رہے تھے، انہوں نے اس مرثیے کو سنا، بے چین ہو گئے۔ مکے میں ایک شخص پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اس مکے کے مکین ہیں، شہری ہیں۔ فوری انہوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ انہوں نے مختلف بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو، بنو اسد کو، بنو زہرہ کو، بنو قیم، ان تمام قبیلوں کو بلایا، ان سے گفتگو کی کہ مکے کے آغوش میں اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک شخص باہر سے آ کے اپنا مال تجارت بیچتا ہے ہمارے کسی سردار کو، اور اسے اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ پورے قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے تمام نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ معاہدہ کیا کہ آج کے بعد سے مکے کا کوئی شخص یا مکے میں باہر سے کوئی آدمی آیا ہوا ہے، اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو ہم تمام کے تمام اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس کا حق دلائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے،
عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جو معاہدہ طے ہو رہا تھا، جس کا اصحاب سیر حلف الفضول کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ معاہدہ یہ تھا، ایک سول سوسائٹی کا معاہدہ تھا کہ مکے کے آغوش میں کسی پہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور اسلامی میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جو معاہدہ طے ہوا، وہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹ سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر آج بھی کوئی اس طرح کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے تو میں معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دس از دا سول سوسائٹی۔ اگر شہر میں کوئی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو شہر کے اکابرین مل کے بولے اس شہر میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ یہاں تو کسی کی بچی 32-35 سال تک پڑی ہوئی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، دوسری شادیاں لاکھوں کی ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کسی کا گھر پہ قبضہ ہو رہا ہے، اوپن پلاٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے، کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک سول سوسائٹی بڑی امپورٹنٹ۔ اور جب سول سوسائٹی اپنا یہ مقصد کھو دیتی ہے تو معاشرہ تباہی کی داہنی پہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت گرامی، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان کیے، مکے میں آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، مخالفتیں شروع ہوئیں، ہر محاذ میں مخالفت ہونے لگی، تمام مخالفتیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ ایک دن مکے کے تمام سرداروں نے حرم پاک میں جمع ہو کے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کا یا بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں ابو طالب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت چھوڑ دو، ان کی سرپرستی چھوڑ دو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے معاہدہ کیا کہ اب سے ٹوٹل بائیکاٹ، بنو ہاشم کا ٹوٹل بائیکاٹ، اور اس کے شق لکھے گئے کہ ان سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، ان سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا، ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ مکے میں اللہ کے رسول اور آپ کے خاندان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو لے کر شیب ابی طالب میں قیام فرمایا، اور یہ قیام سیرت کی کتابوں میں 3 سال تک کا آتا ہے۔ خریدنے کے لیے کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ماؤں کے سینے دودھ سے سوکھ گئے، بچے بلبلا کے رونے لگے، لوگوں کو کھانے کو کھانا نہیں ملتا، کوئی شریف آدمی کچھ بھیج دے تو بس لوگ بانٹ کے کھا لیتے اسے۔ یہ 3 سال، یہاں تو لاک ڈاؤن میں کچھ دعوتیں بند ہو گئی تو ہم بے چین ہو کے رہ گئے۔ 3 سال صحابہ نے پتے کھائے۔ 3 سال گزرنے کے بعد مکے کی سول سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ حشام بن عمرو ایک سردار تھا مکے کا، اس نے زہیر بن ابی امیہ جو کہ ابو طالب کا بھانجا تھا، اس نے کہا کہ کیسے آدمی ہیں اب زہیر بن ابی امیہ، تم تو مزے سے کھانے کھاؤ اور تمہارے ماموں بھوکے رہیں، ماموں اور ماموزاد کیسے برداشت کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں، میں تمہارے ساتھ میں بھی ہوں، ہم دونوں کیا، اب تیسرے کی تلاش کرو۔
حشام بن عمرو مطعم بن عدی کے پاس گیا، ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی کہ ہم تو مزے سے کھانے کھا رہے ہیں اور شیب ابی طالب میں لوگ بھوکوں کئی دنوں تک جو ہے فاقوں سے گزار رہے ہیں، کہ یہ ہمیں پسند ہے؟ مطعم بن عدی نے کہا کہ پسند نہیں ہے، لیکن ہم کریں گے کیا؟ میں تو اکیلا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، زہیر بن امیہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ۔ بولے چوتھے کی تلاش کرو۔ حشام بن عمرو ابو البختری کے پاس گیا، اس کو بھی ہم نوا بنا لیا، اس سے بھی کہا کہ مطعم بن عدی، زہیر بن ابی امیہ اور میں اس کام کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اور ایک کو تلاش کرو۔ پھر آخر میں زمعہ بن اسود کے پاس جا کر اس کے سامنے بھی یہی باتیں کہیں تو وہ بھی راضی ہو گیا، اور پانچوں نے مل کے ایک پروگرام بنایا کہ کل ہم حرم پاک میں جمع ہوں گے اور اس معاہدے کو ختم کر دیں گے۔ سول سوسائٹی کا منظر دکھائی دے رہا ہے، اس سول سوسائٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کام لے رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو شعبہ ابی طالب کے زمانے میں مکے والوں کو ہلاک کر دیتا، نہیں، جب سول سوسائٹی موجود ہوتی ہے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ اس سول سوسائٹی سے اپنے حق کا کام لیتا ہے۔ 5 جمع ہوئے، پورے سرداران قریش بھی خانہ کعبہ کے قریب جمع تھے۔ زہیر بن ابی امیہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ کیسا معاہدہ ہے، یہ غلط معاہدہ ہے۔ تو قریب میں حشام بن عمرو نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ جو ہی دونوں اس طرح کی بات کرنے لگے، ابو جہل وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم غلط کہتے ہو، یہ معاہدہ صحیح ہے۔ یہاں سے مطعم بن عدی نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ معاہدہ غلط تھا، جب تم معاہدہ لکھ رہے تھے جب بھی ہم اس کے لیے راضی نہیں تھے اور اب بھی راضی نہیں ہیں۔ اس طرف سے ابو البختری نے کہا کہ نہیں، اسے ختم ہونا چاہیے۔ زمعہ بن اسود بھی کھڑا ہو گیا۔ پورے کے پورے لوگ جب کھڑے ہو کے کہے کہ غلط معاہدہ ہے، مکے کی کایا پلٹ گئی۔ پورے کے پورے اس معاہدے کو جو خانہ کعبہ کے دروازے پہ تھے پہنچ کے اس معاہدے کو ہٹا دیے۔ اس طرح شیب ابی طالب کے 3 سال فاقوں کے، پریشانیوں کے، سول سوسائٹی کی وجہ سے ختم ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، اسلام اس سول سوسائٹی کو دنیا میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جو سول سوسائٹی کا منظر پیش کرتا ہے، جو تعارف دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کے لیے جیتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک سول سوسائٹی ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت یعنی ایک سول سوسائٹی ہونی چاہیے، اور وہ کیا کام کرے؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور اللہ فرماتا ہے یہی سول سوسائٹی کامیاب ہونے والی ہے۔ وہ معاشرہ جو اپنی زندگیوں میں مست اندھا بن کے زندگی گزار رہا ہے، اپنے شوقوں کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف اپنے آپ کے لیے زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگ نہیں، بلکہ ایسی سول سوسائٹی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اسلام اس سول سوسائٹی کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرات گرامی، 4 جنریشن سول وار نہیں، اگر کسی علاقے میں سول سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے یا ان پر روک لگا دی جاتی ہے تو پھر اس بستی میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ سول سوسائٹی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کسی بھی شہر کی سول سوسائٹی
ختم ہو جائے یا اس میں سول سوسائٹی کا کوئی عنصر باقی نہ رہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سول سوسائٹی کو خاموش کرا دیا جائے. سورہ ہود کی آخری آیتوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ کب اللہ تعالی عذاب لاتے ہیں. پوری تاریخ بیان فرمائے ایک آیت میں. فلولا کان من القرون، قرون کا مطلب کئی زمانوں میں. فلولا کان، کئی زمانوں میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کئی زمانوں میں. فلولا کان من القرون من قبلکم، تم سے پہلے کتنے زمانے گزرے اس میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض. اولو بقیت کا مطلب سول سوسائٹی کیوں نہیں تھی؟ ایک جماعت کیوں نہیں تھی؟ اور کیا کام کرتی وہ جماعت؟ ینہون عن الفساد، فساد فی الارض، زمین پہ فساد جو ہوتا ہے اسے روکنے کی کوشش کرتی. اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، روکنے کی کوشش نہیں کرتی. کیوں نہیں رہے زمانے میں سول سوسائٹیز جو زمین میں فساد پھیل رہا تھا، لنچنگ ہو رہی تھی، شریعت میں مداخلت ہو رہی تھی، اس طرح کے فساد کے کام ہو رہے تھے، تو کیوں نہیں لوگ رہے جو اسے روکتے؟ فرمایا الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں تھوڑے سے تھے انگلیوں پہ گنے جانے والے. کوئی وہاں ایک اخبار میں لکھ رہا تھا، کوئی وہاں پہ کچھ بول رہا تھا، کوئی وہاں مسجد میں تقریر کا تھا. ایسے چند لوگ تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی، بچا لیا. باقی کے لوگوں کو ختم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. سول سوسائٹی اتنی امپورٹنٹ ہے. سول سوسائٹی کسی ملک میں کسی شہر میں کام کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شہر پہ عذاب نہیں دیتا. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا بِهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. یہ سول سوسائٹی جو ہونا تھا وہ کیسے بدل گئی؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا بِهِ، جو کچھ دنیا میں انہیں دیا جا رہا تھا اسی پہ خوشیاں اور تنتے ہوئے وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے. اس معاشرے میں کوئی سول سوسائٹی کا عنصر نہیں تھا، کوئی بہتر عنصر نہیں تھا جو فساد کے خلاف کھڑے ہو جائے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، ارے یہ تو مجرم ہیں جنہیں ہم نے پوری تاریخ میں ہلاک کر کے رکھ دیا ہے. یہ پوری ہماری تاریخ ہے. تو سول سوسائٹی معاشرے میں اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اٹس ناٹ اے فورتھ جنریشن وار. یہ معاشرے کی صحت کے لیے، معاشرے کی حیات کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے جو احکام دیے ہیں اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مشکل حالات جو درپیش ہیں اس میں صبر و حوصلہ عطا فرمائے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.